حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال کا جو حج کیا تھا، اس وقت آپ انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کرنے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور تنہائی کی کیفیت میں بیٹھ کے بالکل گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ بعض کتابوں میں آیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی چاند کو دیکھا اور آخری تاریخ کی چاند کے وہ دن تھے اور چاند بالکل پتلا اور خشک ہو گیا تھا، بالکل کمان کی طرح مڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں چاند تجھ پر بھی ایک وقت تھا کہ تو 13ویں 14ویں کا تھا اور تیر پہ جوانی غالب تھی اور تیری روشنی ایسے چمک دمک رہی تھی، عمر پہ بھی اسی طرح ایک جوانی کے لمحات تھے۔ اب جیسا تو کمزور ہو گیا ہے، عمر بھی اسی طرح کمزور ہو گیا ہے، اور فرمایا اے اللہ میں آپ سے ایک دعا مانگتا ہوں، میری اس دعا کو ضرور قبول فرمائیے۔ فرمایا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی وجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اے اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور یا اللہ اگر شہادت کی موت بھی دینا ہے تو نبی علیہ السلام کے شہر کے اندر دینا، اس شہر کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرماتے ہیں 26 یا 27 ذی الحجہ کی آخری چند راتیں تھیں اور آخری چند دن تھے، آپ نے یہ دعا مانگی، اور فجر کی نماز کے لیے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی پر کھڑے ہوئے، مسجد نبوی میں امامت کروا رہے تھے، تو ایک مجوسی مشرک کافر ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر پر یکے بعد دیگرے 6 حملے کیے اور اپنے خنجر کو زہر آلود کیا ہوا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کا اس خنجر کے وار کی طرف سے معدہ کٹ چکا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب گر پڑے، اور عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا کہ آپ جماعت کرائیے۔ حضرت عمر کے گرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مصلی نبوی پہ کھڑے ہو کر جماعت کروائی، تو یہ جو فیروز مجوسی تھا، یہ حضرت عمر پر وار کر کے واپس بھاگنے لگا، تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کی صفوں کو چیرنے کی کوشش کرنے لگا، تو اس نے تقریباً 13 آدمیوں پر حملہ کیا، جن میں بعد میں 7 صحابہ کرام اس کی ضرب کی وجہ سے شہید ہوئے۔ برآخر جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنا مشکل اور ناممکن ہے، خنجر سے اپنے گردن پر چھری چلائی، خنجر چلایا اور واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب صحابہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ فرمایا اے امیر المومنین، آپ پر حملہ کرنے والا وہ مجوسی تھا، ایرانی النسل تھا۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، الحمدللہ، اللہ کی تمام تعریفیں، الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے مارنے والا کافر تھا، مشرک تھا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا بیٹا جائیے اور حضرت عائشہ ام المومنین کے دروازے پر دستک دیجیے اور کہے آپ کا بیٹا عمر بن خطاب آپ سے وہ جگہ روضہ رسول کی وہ مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دے دی ہے، آ کے بتایا۔ فرمایا بیٹا جب میں شہید ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، میرے بعد پھر جا کے اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا، وگرنہ عام مومنوں کی قبرستان میں مجھے دفن فرما دینا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھ پر قرض کتنا ہے؟ فرمایا 86,000 درہم کے قریب بنتا ہے، اپنا مکان بیچا اور قرض ادا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ چند دن زندہ رہے، یکم محرم الحرام کو اپنے خالق حقیقی کے حضور پہنچ چکے۔ قربان جاؤں حضرت عمر تیری شان پہ، تو نے 2 دعائیں مانگی تھیں، ایک دعا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، دوسری دعا یہ کہ حضور کے شہر کے اندر دے۔ صحابہ سوچتے تھے کہ تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قبولیت قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری دعا اور بھی قبول کی کہ مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ شہادت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ چوتھی دعا یہ بھی قبول کی کہ آپ کو یہ اعزاز دیا کہ حضور علیہ السلام کے پہلو کے اندر دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
اپنا ایک بازو اور ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر اور دوسرا بازو اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر کھڑے ہو کر آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو اس منظر کو غور سے دیکھو، جب کل قیامت کا دن ہوگا میں اور ابو بکر و عمر قبروں سے اٹھیں گے تو یہی حالت اور کیفیت ہوگی کہ ایک ہاتھ میرا حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا اور دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پر ہوگا، اور اسی طرح ہم میدان محشر میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن ومنہا نخرج، کہ میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، اور ایک ہی مٹی میں اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے اور اسی سے نکالے جائیں گے۔ کائنات کے لوگوں، جب یہ خبر فاجعہ، یہ حادثہ فاجعہ حضرت عمر کی شہادت کی خبر باہر نکلی تو سب سے پہلی ہائے اور افسوس کی جو الفاظ تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکلے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، زیارت کر رہا تھا، تو ایک آواز میری کمر کے پیچھے سے گونجی اور فرمایا اے عمر، ہائے افسوس، تو دنیا سے چلا گیا، ایسا عمل اور کردار لے کے گیا، میں بھی تمنا کرتا ہوں کہ میں بھی اس جیسا عمل اور کردار اور اس جیسی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اے عمر، جیسا تیرا نیکیوں کا صحیفہ تھا، اعمال نامہ تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو وہ کوئی اور ہستی نہیں تھی، جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات تھی۔ کیسی محبت ہے حضرت علی کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص ابو بکر و عمر کو بولا بھرا کہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ابھی جبریل امین نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے نبی کریم، آپ کی عمر کی شہادت پر، آپ کی عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔